अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी खूबसूरत बात किसी ने कही है कि सच्चाई जो है वो अल्लाह ताला जो है वो लोगों के सामने लेकर आता है, और झूठे और मकार मुनाफिक लोग ये यानी कुछ अरसे के लिए कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन सारे लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ़ कोई नहीं बना सकता। इस दुनिया की स्कीम अल्लाह ताला ने ऐसी रखी है। अब आप ये देखें कैसे कैसे सामने लोग आ रहे हैं। ये सदीक जान, ये रजी दादा के खिलाफ इसने क्या अब ट्वीट किया, जरा पढ़ें। अब उसके बाद रजी दादा का ये जवाब, ये भी देख लें। मतलब जो बात उसने कही नहीं है वो उसके सर पे डाल के कह रहा है, और यानी निशाना कौन है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। आपको याद है इसी वीलॉग पर मैंने कहा था सोशल मीडिया जब इन्होंने बकवासबाजी और गालम बलोच की रजी दादा पे, और मुझे भी ये कर रहे थे, जिस वक्त मैंने आपको ये इसी वीलॉग में बताया था ना कि ये ना मैं निशाना हूं ना रिजवान वो अपना रजी निशाना है। ये हमें सामने रख के असल निशाना इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस है, जिसको जिन पर ये दबाव डालना चाहते हैं, गालम गलोच करके, झूठ बोल के, दबाव डाल के, ये वो पीका उसको, यानी वो जो अख्तियार हाईकोर्ट ने से लिया था, ये वो लेना चाहते हैं कि जिसको जी चाहे उठाए और गायब करा दें। ये बेसिकली अब ये किस कदर झूठा आदमी है ये देखें, इसका ट्वीट पढ़ें। जो उसने कहा ही नहीं है, यानी जो लफ्ज ये इस्तेमाल कर रहा है, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लाडले, आपने देखा ये क्या कह रहा है। और उसके बाद वो बनी गाला जाके सोती है, उसने कहा ही नहीं है ये बात, उसने नहीं कहा। उसकी गवाहियां अब सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे दूसरे लोग आके देख रहे हैं कि उसने तो ये कहा ही नहीं है। ये झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ऐसे झूठ बोल रहा है जैसे ये इस तरह के लोग हमेशा से झूठ बोलते आए हैं। ये यूट्यूबर पे झूठों की एक फौज बिठाते हैं, ये फर्जी कहानियां सुनाते हैं, झूठ बोलते हैं, और उसके ऊपर भी ये गालियां निकालना शुरू कर देते हैं। सो ये झूठ अब आपके सामने एक चेहरा तो एक्सपोज हो गया। आगे चलें। बिलावल भुट्टो ने लीड ली आज, और उन्होंने बहुत आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसकी जरूरत थी, और खड़े होकर सामने उन्होंने कहा है कि ये दूसरों को जो गालियां निकालता है, कराची जाके ये कल जोकर गया था और जाके असद ज़रदारी पे बंदूक का जो उसने बेहुदा घटिया तरीन जो उसने बात की थी, उस पर बिलावल का जवाब आ जाया। उसने कहा कि खातून अव्वल तो खुद पैसे पकड़ती है, इतलात आ रही हैं पंजाब से, अभी हो क्या है ना सारा, अभी वो सारे लॉन्ग मार्च आपने देखा। अब बिलावल ने कहा है कि हमें इतलात आ रही हैं कि पंजाब पे हर अहम पोस्टिंग जो होती है उसके पैसे खातून अव्वल को जाते हैं, बुशरा को। खुल के आया बिलावल सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसने। और दूसरी उसने ये बात बहुत अच्छी की, उसने कहा कि ये जो हमें आप बंदूक दिखाते हैं और डराते हैं, बंदूक चलाना हम भी जानते हैं, लेकिन हम सियासत पे यकीन रखते हैं, अमन पे यकीन रखते हैं। लेकिन ये बिलावल कह गया है कि बंदूक की बात करते हो, फिर बंदूक उसके जवाब में फिर जो होगा वो फिर तुम उसकी कीमत दोगे। यानी शराफत में इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता जो बिलावल भुट्टो ने कह दिया। अच्छा, अब ये लोग, यानी बिलावल ने अब ये कहा है आके कि खातून अव्वल को पैसे जा रहे हैं, पंजाब में करप्शन हो रही है, ये मनेका फैमिली, ये साबका फैमिली, साबका इसका शौहर, इसके बच्चे पैसे बना रहे हैं, कीमती गाड़ियों में फिर रहे हैं, पोस्टल ट्रांसफर पैसे बना रहे हैं। ठीक है, जब ये आप कहेंगे ये क्या करेंगे, ये बुरका लेके खड़े हो जाएंगे, तस्बीह लेके खड़े हो जाएंगे। ये इन मदारियों का, ये तारीख के पहले मदारी नहीं है ना आखिरी मदारी है। ये किरदार आपको तबाह हुए हुए जो मुआशरे हैं उनकी तारीख उठा के पढ़ लीजिएगा कैसे तबाह हुए, और तबाही के उसमें कब तक वो गिरे रहे। और इस तरह के लोगों से जब तक जान नहीं छुड़ाई, वो मनहूस, ये आसेब है, ये जो लोग हैं ना, ये जज्बाती, ये जादू टोने और ये मसीहा बनने वाले, जाली झूठ बोल के, झूठे इल्जाम लगा के उस पर अकड़ने वाले और बंदूकों की धमकियां देने वाले, ये जो तबका है, ये तबका तारीख के हर उस मुआशरे में आपको मिलेगा जो मुआशरा तबाही का शिकार हुआ। और आप ये देखेंगे हर तारीख में, ये बरतानिया का मुआशरा हो, जर्मनी का मुआशरा हो, फ्रांस का मुआशरा हो, जब तक ये तबका इन मुआशरों के ऊपर गर्दन पे सवार रहा, ये तमाम मुआशरे दलदल में डूबे रहे, गुर्बत के, जहालत के। यहां इस इंग्लैंड में, यहां लड़कियों को, औरतों को विच करार देकर जिंदा जला दिया करते थे सबके सामने। तो यहां पे कौन कौन सा जुल्म है जो नहीं हुआ? जब तक ये तबका गर्दन पकड़ के बैठा रहा है, यहां पे भी बुरा हाल रहा है। इन लोगों ने उठ के इस तबके से जान छुड़ाई है, इनको फेंक दिया तारीख के गटर में, जहां ये असल इनका मुकाम है। ये लोग फ्रॉड करने वाले लोग हैं, ये मजहब का नाम बेचते हैं। बदतरीन लोग, कुरान मजीद में क्या लिखा है? बदतरीन वो लोग हैं जो दीन को दुनिया के लिए बेचते हैं, दीन को दुनिया के लिए बेचते हैं। आप इनकी करप्शन पे बात करेंगे, ये तस्वीर लेके खड़े हो जाएंगे। आप कहेंगे कि तुम ये करप्शन, ये पोस्टिंग के ये पैसे, ये कीमती गाड़ियां कहां से आ रही है, ये बुरका लेके खड़े हो जाएंगे और कहेंगे पाकबाज औरत पे इल्जाम लगा दिया, पाकबाज औरत पे। ये पाकबाज बार बार क्यों कहा जाता है? दिल में चोर है इसलिए कहा जाता है। काबिले एहतराम खातून, हर खातून काबिले एहतराम है, उसके साथ बार बार पाकबाज, दिल में चोर है इनके, ये खुद जानते हैं कि क्या हुआ है, इसलिए झूठ बोलते हैं।
وہ بھائی پوسٹنگ تو تم پیسے لے رہے ہو، کرپشن لگا رہے ہو، کرپشن کر رہے ہو، دبا کے کوئی اس کی نشاندہی کرے تو یہ مذہب لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بہت اچھا کیا بلاول بھٹو نے، اور باقی سیاسی پارٹیوں کو بھی لیڈ لینی پڑے گی، اٹھنا پڑے گا اور آ کے کہنا ہوگا کہ جو چوری ہے اس کو چوری کہیں. آپ کیوں دیکھ کے ڈر، مطلب کہ جی وہ انہوں نے بخشنا ہے آپ کو، آپ جتنا مرضی یہ اپنی وہ اس میں رہیں احترام میں کہ نہیں میں ذرا وہ یہ کہوں گا کرپشن پہ. او بھائی کرپشن ہوتی ہے، قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے. مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں کہ تم سے پہلے کے معاشرے کیوں تباہ ہوئے؟ اس لیے کہ طاقتور کے لیے قانون تھا، کمزور کے لیے قانون اور تھا. اب وہ طاقتور اگر ایک جانماز اپنے اوپر پہن لے یا ایک وہ تسبیحاں ہاتھ میں پکڑ لے تو ڈرامہ کر رہا ہے، مداری ہے اس طرح کے مداری. آپ بجائے اس کے کہ اس کو مزید سخت سزا دیں ایسے لوگوں کے لیے، مزید کہ تم ایک تو چوری، ڈاکے، اخلاق کی ہر بنیاد تباہ کر کے رکھ دی. او بھائی باتیں نہیں ہوتی، ایکشنز سپیک لاؤڈر دین ورڈز. ایکشنز سپیک لاؤڈر دین ورڈز. چھوڑے یہ تصویر پکڑ کے یہ مذہب کی جو باتیں کر رہا ہوتا ہے، نماز کی تصویریں سرکولیٹ کرا رہا ہوتا ہے یا کیا کہہ رہا ہوتا ہے یہ یا اس کی فراڈ خاندان. چھوڑ دیں کہتے کیا؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا کر کیا رہے ہیں؟ اس لیے ان پہ. اور آخری بات اب میں اس پہ آتا ہوں، یہی طبقہ یہ جو مذہب کا نام لے کے ڈراتا ہے، یہ پادریوں کا یہاں پہ طبقہ رہا ہے. اور ہندوستان میں بھی جو لوگ یعنی اس کو یہ دیکھ رہے ہیں وہ تاریخ سے واقف، یہ مذہب کا نام لے کے ہندوستان میں جو لوگ اٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اقلیتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ سوشل فیبرک کا کس طرح سے انہوں نے اڑا کے پھینکا ہے، کیسے وہاں پہ روایتیں ٹوٹ رہی ہیں. او بھائی میرے، یہ اس طرح کے لوگ جب آتے ہیں، اب اسی کی ایک مثال ہے، پچھلے دنوں ضیاء الحق کی قبر ہے جی الفیصل مسجد میں. اچھا پیپلز پارٹی وہاں گئے، ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، میں نے کچھ دن پہلے دیکھا لیکن میں نے جان بوجھ کر بات نہیں کی کیونکہ ظاہر ہے کچھ چیزوں پر انسان کو خاموش رہنا چاہیے. لیکن اب میں اس لیے بولوں گا اور دوسرے بول رہے ہیں. ضیاء الحق کی قبر پہ اوپر جا کے پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، انہوں نے اس قبر پہ جا کے ظاہر اپنا غصہ نکالا، غصہ پر جس طرح سے نکال سکتے ہیں. بھائی زندہ جو ان کا یعنی ان کے ساتھ کی کیا ہے ضیاء الحق نے، ان کو چھوڑے جو پاکستان کے ساتھ ضیاء الحق نے کی ہے. جب آپ زندہ ایک آمر ہے جس نے آپ کے ملک کو داؤ پہ لگایا ہوا، برباد کر کے رکھ دیا، بستیاں اجاڑ دی ہیں، لیکن آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ طاقتور کے لیے قانون اور ہے. تو اب وہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، تو اس کی قبر پہ جا کے غصہ نکال رہے ہیں. اس پر تکلیف کس کو ہوئی ہے؟ ملا انصار عباسی، ضیاء الحق کا جانشین. تو ملا انصار عباسی ٹویٹ کر رہا ہے کہ یہ، اور یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ یعنی وہ طے کر چکا ہے، وہ بلاول سے سوال کر رہا ہے کہ اس بدتمیزی، بےہودگی، بے حرمتی، اس طرح کے 4-5 لفظ کر کے کہتا ہے کہ یہ بلاول بھٹو اس پر معافی کب مانگیں گے؟ وہ تو وڈا آیا ٹھیکیدار، تیرے تو کہتے معافی مانگنی ہے. معافی کون مانگ رہا ہے؟ انصار عباسی. ملا کس کے لیے؟ ضیاء الحق کے لیے کہ معافی مانگے بلاول بھٹو اس سے، اس کے کہنے پر معافی مانگے. یہ ہوتے ہیں لوگ، یعنی آپ دین کو بیچنے والے. یہ کہتا ہے کہ اس نے تاریخ انگلش جرنلزم، اور تاریخ کا انگلینڈ میں نکال کے دیکھ لیں تاریخ، آمروں کی اور مطلب ہے ظالموں کی لاشوں کو نکال کر قبروں سے لٹکایا گیا، اس کے بعد ان کی گردنیں کاٹی گئیں، اس گردن کو، سر کو علیحدہ سے رکھا گیا، نشان عبرت اس کی، کیونکہ زندگی میں نہیں اس کے ساتھ وہ سلوک ہو سکا، سزائے موت. تو مرنے کے بعد یہ سلوک بے بسی ہے. یہ جب بے بسوں کا، بھوکے لوگوں کا جو غصہ نکلتا ہے، انتقام نکلتا ہے، پھر وہ اخلاقی اقدار اور روایات نہیں دیکھتا. یہ ملاؤں کو کیسے پتا چلے؟ انہوں نے تو کبھی غربت دیکھی نہیں، ان کو غربت یا کبھی دیکھی ہوگی تو اب تعلق نہیں ہے. اور بھائی غریب اور بے بس آدمی جس پہ ظلم ہوتا ہے، یعنی جس کا بچہ جہاد میں چلا گیا، جس کا پوتا کو جہاد میں چلا گیا، جس کا خون بیچا گیا، جس کا مستقبل بیچا گیا، ان کے لیڈر مار دیے گئے، عدالتوں سے انصاف نہیں، کہیں انصاف نہیں. تو قومیں پھر یہ یعنی قبروں سے نکال کے آمروں کو، اور عمران شفقت نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ تو ایک قبر ہے ضیاء الحق کی، آمروں کو ان کی قبروں سے نکال کے ان کی لاشوں کو سولیوں پہ لٹکا کے تصویریں کھینچنی چاہیے اور دنیا کو دکھا، تاکہ آئندہ کو یہ حرکت نہ کرے کہ اگر اس کی زندگی میں اس کو سزا، ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں، ٹھیک ہے ہم بے بس ہیں، ہم اس کی زندگی میں نہیں اس کو سزا دے سکے، کیونکہ آئین میں تو لکھا ہے سزائے موت، آئین میں لکھا ہے سزائے موت. لیکن اس آئین اور اس قانون کو آپ اپلائی نہیں کر سکتے طاقتور پہ، پرویز مشرف پہ نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے یعنی آپ نے دیکھا کہ پورا آدھا ملک ٹوٹ گیا، کسی کو سزا نہیں ہوئی. نتیجہ کیا نکلا؟ باقی ملک بھی ہم گوانے کو بیٹھے ہوئے ہیں. انجام یعنی اس لیے قومیں
پھر یعنی آمروں کی لاشوں کو جب نکال کے ٹانگا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ عبرت بنے یہ لوگ، تاکہ آئندہ کوئی قانون اور آئین کو نہ توڑے. یہ بے بس اور غریبوں کو جب غصہ نکلتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں اچھا جی بڑی توہین ہو گئی، بڑی بے حرمتی ہو گئی. اس وقت بے حرمتی نہیں ہو رہی تھی جب آئین کو اس نے توڑا تھا. اس وقت بے حرمتی بھٹو کی قبر کی بے حرمتی نہیں ہوئی تھی. کمال ہو گیا، یہ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو کی قبر کی، اس کی زندگی کی بے حرمتی، اس کی لاش کی بے حرمتی، اس کی ڈیڈ باڈی کی یعنی کپڑے اس کے اتار کے تصویریں کھینچی گئی یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ہندو تھا یہ مسلمان تھا، وہ بے حرمتی نہیں تھی. کمال ہے یار، تم ریئل زندہ لوگوں کو مار دیتے ہو. آج ان کے اکاؤنٹ نکل رہے ہیں سوئس بینکوں میں کرپشن کے، جن لوگوں نے جلندر ٹولے نے یہ کام کیا، پاکستان میں انتہا پسندی کے بیج بو دیے. کتنے لوگ اس کی بھیڑ چڑھ گئے اور کتنے چڑھیں گے پتہ ہی نہیں. اس ضیاء الحق کی قبر پہ ملا انصار آبادی کو ہے تکلیف آ رہی ہے. بھٹو کے ساتھ جو مرضی کرو، سویلین کے ساتھ جو مرضی کرو، ڈکٹیٹر کے یہ بیٹھے. تو بیسیکلی ویلاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ ڈکٹیٹر یہ جو مداری ہیں سارے، یہ شعور، یہ کوئی ایک فرد نہیں ہے، یہ کوئی ایک کردار نہیں ہے. یہ تاریخ میں آپ کو یعنی کبھی جاپان میں یہ تاریخ آپ کو یہ کردار مل جائیں گے، کبھی چین میں مل جائیں گے، کبھی رشیا میں، کبھی یورپ میں، کبھی امریکہ. یہ کردار آپ کو تاریخ میں جگہ جگہ ملیں گے. یہ نام بدلتے ہیں اپنے، یہ ایک شعور کا نام ہے. یہ شعور جب تک غالب رہا جن معاشروں پہ، وہ معاشرے تباہی کا شکار رہے. اس شعور کو جب توڑ کے معاشروں نے پھینکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام ان لوگوں کے خلاف انقلاب کا نام تھا. وہ انقلاب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یہ تھی وہ جہالت جس کو کریکٹ کرنے، یعنی مکہ میں اور مدینہ میں یہ جہالت تھی جو پاکستان میں اس وقت ہے. مذہب کے نام پہ قریش والے مذہب کے نام پہ مذہب کو بیچتے تھے. جس کو جاہلیہ کہتے ہیں سعودی عرب میں، وہ یہی پریکٹسز تھی ہماری والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے خلاف انقلاب لے کر آئے تھے. کیونکہ وہاں پہ اس قریش میں اسلام کی آمد سے قبل مکہ کی تہذیب کم و بیش وہی تھی جو پاکستان میں قانون کی حالت ہے اس وقت. جھوٹے لوگوں نے مذہب کے لباسیں پہنے ہوئے تھے، اور یہی سب کچھ آپ دیکھ لیجئے، حضرت عیسیٰ کی تقریریں اٹھا کے پڑھ لیں. یہی جھوٹے مذہبی پیشوا تھے جو اٹھا کے غریبوں پر ظلم کرتے تھے، ان کا خون چوستے تھے، اور جواب دہی پر مذہب اٹھا کے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ وہی طبقہ ہے. اس طبقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دلوائے. اور ہمارا کام ظاہر ہے کہ ہم تشدد کی تو ظاہر ہے کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے، لیکن ان لوگوں پر سب سے بڑا ان کا علاج کیا ہے؟ اپنی آنکھیں کھولیں. اپنی آنکھیں کھولیں. اس کو چھوڑیں، وہ اپنا کام کر رہا ہے. اپنی آنکھیں کھولیں، جان لیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ دین کو بیچتے ہیں. جان لیں کہ یہ جھوٹے الزام لگانے والے لوگ ہیں، ان کے ثابت ہوئے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یہ. ان کی باتوں پر اعتبار نہ کریں، ان کو دیکھنا چھوڑیں، ان کو سننا چھوڑیں، ان کو توجہ دینا چھوڑ دیں. ان کی موت ہو جائے گی. مطلب ہے اتنا تو کر سکتے ہیں. چلیے جی، اللہ تعالیٰ بس ویلاگ ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے. پھر ملاقات ہوگی.